شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، 2 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے ارادہ سے مکہ معظمہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو خبر ہوئی تو اس بات کو اپنی ذلت سمجھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاحمت کے لیے نکل آئے اور مقام حدیبیہ میں پہنچ کر حضور پاک کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانثار صحابہ کرام موجود تھے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی کا ارادہ نہ فرمایا اور صلح کی تجویز فرمائی۔ کفار مکہ نے بھی صلح کو بہتر سمجھا اور اسی مقام پر صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ صحابہ کرام کی لڑائی پر رضامندی اور ان کی بہادری کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صلح میں جو شرطیں رکھی گئیں ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو کافر مسلمان ہو کر مکہ سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس پہنچے، مسلمان اسے واپس کر دیں، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر مکہ پہنچ جائے تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط بھی قبول فرما لی۔ صحابہ کرام یہ شرط دیکھ کر حیران تو ہوئے، مگر انہیں علم تھا کہ جہاں تک نظر نبوت پہنچتی ہے ان کی نہیں پہنچتی۔ چنانچہ یہ معاہدہ ابھی ہو ہی رہا تھا کہ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک صحابی تھے اور جو مسلمان ہو جانے کی وجہ سے کافروں کی قید میں زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، کسی طرح رہا ہو کر گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچ گئے کہ مسلمانوں میں مل کر مدینہ منورہ پہنچ جاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل، جو اس وقت کفار کی طرف سے وکیل تھے اور ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور فتح مکہ میں مسلمان ہوئے، انہوں نے جو اپنے بیٹے کو بھاگ کر آتے ہوئے دیکھا تو انہیں تمانچے مارے اور واپس مکہ لے جانے کے لیے اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مکمل نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی، مگر انہوں نے اصرار کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی مان لیا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں سے فریاد کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دل پر جو گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا، اس لیے کوئی بول نہ سکا اور ابو جندل واپس بھیج دیے گئے۔ اور واپس کرتے وقت حضور پاک نے ان سے فرمایا کہ صبر کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے گا۔ صلح نامہ مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ کافروں نے ان کو بھی واپس بلانے کے لیے اپنے 2 آدمی پیچھے بھیج دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب معاہدہ ان کو بھی واپس کر دیا۔ ابو بصیر نے بھی عرض کی، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، آپ کفار کے پنجاب میں پھر مجھے بیچتے ہیں۔ آپ نے ان سے بھی صبر کرنے کو فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان قریب تمہارے واسطے راستہ کھول دے گا۔ چنانچہ ابو بصیر ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں آپ ان دونوں کافروں میں سے ایک کو کہنے لگے کہ یار، یہ تلوار تیری بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے، شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے۔ چنانچہ وہ کافر نیام سے اپنی تلوار نکال کر کہنے لگا، ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار حضرت ابو بصیر کو پکڑا دی۔ حضرت ابو بصیر نے اس تلوار سے اس کافر کو فن نار کر دیا۔ دوسرے نے دیکھا تو وہ بھاگا ہوا مدینہ منورہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میرا ساتھی مار ڈالا گیا ہے اور اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بصیر پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو اپنا معاہدہ پورا کر ہی چکے ہیں کہ مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو۔ وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے تھے، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لڑائی بھڑکانے والے ہو۔ وہ اس ارشاد سے سمجھ گئے کہ حضور مجھے پھر واپس ہی کر دیں گے۔ چنانچہ ابو بصیر وہاں سے چل کر سمندر کے ایک کنارے پر آ گئے اور وہیں پر ڈیرا لگا لیا۔ حضرت ابو جندل کو جب مکہ مکرمہ میں اس واقعہ کا علم ہوا تو وہ بھی کسی طرح مکہ سے نکل کر وہیں سمندر کے کنارے ابو بصیر کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے بعد پھر جو شخص مسلمان ہوتا وہ وہیں سمندر کے کنارے ابو بصیر اور ابو جندل کے پاس پہنچ جاتا، حتیٰ کہ وہیں ایک چھوٹی سی مختصر جماعت ہو گئی
جنگل میں جہاں نہ کھانے کا انتظام اور نہ کوئی سہولت، اس لیے ان کی مشکلات تو ظاہر ہیں، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر بھاگتے تھے، اس مختصر سی جماعت نے ان کا جینا حرام کر دیا۔ کافروں کا جو قافلہ ادھر سے گزرتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر خود ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت سے اللہ اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس اپنی جماعت کو سمندر کے کنارے سے اپنے پاس بلا لیں، اور کہا ہم اپنے اس معاہدہ سے خود ہی تنگ آ چکے ہیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت کے پاس اپنا اجازت نامہ بھیج کر انہیں اپنے پاس واپس بلا لیا۔ ناظرین اکرام، نبی کی نظر انجام تک پہنچ جاتی ہے اور مسلمان اپنے عہد و پیمان کا بڑا پکا ہوتا ہے، اور صحابہ کرام اپنے دینوں اور ایمان پر بڑے پکے تھے۔ انہیں اپنے ایمان سے دنیا کی کوئی طاقت اور مصیبت نہیں ہٹا سکی۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے ایمان کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین اکرام، اگر قصہ اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔